بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ میں نے ماں بابا کی مرضی کے خلاف جا کر بہت بڑا قدم اٹھایا تھا، جس سے خاندان بھر میں عجیب سے غصے اور نفرت کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر میں بہت خود غرض انسان تھی۔ مجھے اپنے سوا کسی کے جذبات، احساسات، رشتوں کا تقدس، کسی بھی شے کی فکر نہ تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ انسان کو اپنی خوشی کے لیے جینا چاہیے، دوسروں کو خوش کر کے کیا حاصل ہونا ہے، مگر میں غلط تھا۔ خود سے جڑے رشتوں کا پاس رکھنا بھی اہم ترین معاملہ ہوتا ہے، اور اگر اس معاملے میں کم عقلی کا مظاہرہ کیا جائے تو انسان خود بھی ناخوش ہی ہوتا ہے اور ارد گرد والوں کا بھی دل دکھانے کا باعث بنتا ہے۔ میں اسید بلال اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرا تعلق بنیادی طور پر تلہ گنگ سے ہے۔ ہم لوگ جب اس شہر لاہور میں آئے تو مجھے یہاں کی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ دراصل میں شہر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہمارے خاندان میں اپنے جیسوں سے ہی شادی کا رواج تھا، تبھی میرے ماں باپ نے بچپن میں ہی میری منگنی میرے چچا زاد حمیرہ عرف ہما سے کر دی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کے باوجود بھی میں اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھتا، کیونکہ میں بچپن کے رشتوں کے سخت خلاف تھا، اور اب تو ویسے بھی میں کسی اور ہی لڑکی کے خوابوں میں جی رہا تھا، کیونکہ کچھ دنوں سے مجھے مارکیٹ میں دکھنے والی ایک لڑکی بے پناہ حسین دکھائی دیتی۔ اس کی ایک ایک ادا میں خوبصورتی اور حسن سمایا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتا تو لگتا کہ یہی میری جیون ساتھی بننے کی اہل ہے۔ اس کے علاوہ تو میں اور کسی کے لیے کوئی ایسے جذبات اپنے دل میں پال ہی نہیں سکتا۔ مگر وہ لڑکی کسی سے بات نہ کرتی، سب اس کے بارے میں یہی کہتے کہ آج تک اس نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور یہی اس کی خوبصورتی تھی جو مجھے اس کی جانب کھینچے چلی جاتی۔ میں تو اس کا نام تک نہیں جانتا تھا، نہ ہی اس کے کسی جاننے والے سے میری کوئی جان پہچان تھی کہ میں اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرتا۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی چھپ کر اس کا پیچھا کروں گا، تاکہ مجھے معلوم پڑ جائے کہ یہ کہاں سے اور کس وقت آتی جاتی ہے۔ ایک دن وہ دکھی تو میں اس کے پیچھے پیچھے پارکنگ ایریا تک گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر دو لوگوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ ان لوگوں کے پاس اسلحہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں، بلکہ اس کے باڈی گارڈز ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ میرا تعلق بھی ایک بڑے سیاسی خاندان سے تھا، اور یہ لڑکی بھی کسی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ عموماً ہمارے ہاں ہم پلہ گھروں میں رشتہ کرنے کا رواج تھا، پھر چاہے وہ خاندان کے ہوں یا خاندان سے باہر کے۔ خیر، مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ کم از کم وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی، ورنہ تو یہ رشتہ جوڑنا ممکن نہ ہوتا۔ خیر، میں یہ سب سوچتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میرے پاس میری اپنی گاڑی تھی، سو مجھے اس کا پیچھا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے دیکھا کہ گاڑی سے اتر کر وہ پاس ہی بنے بیت الخلاء میں چلی گئی، جو کہ ایک بس اسٹاپ پر واقع تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس دوران وہ وہاں سے نکلتے ہوئے میں نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا۔ تب مایوس ہو کر میں واپس پلٹ آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی آن کی آن میں کہاں گئی۔ اگلے دن اس کا پیچھا دوبارہ کرنے کی ٹھان لی، مگر جیسے ہی وہ اس بیت الخلاء تک پہنچی، یہ دیکھ کر میری حیرت کی مارے انتہا نہ رہی کہ وہ انتہائی ماڈرن قسم کے لباس میں وہاں سے نکلی اور دوبارہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ حلیہ اور اس کا حجاب پہننا کیا ایک دھوکہ تھا جسے شاید میں قبول نہیں کر پایا تھا۔ مگر پھر اگلے دن پیچھا کرنے پر میرا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہ تھی، بلکہ بازار حسن کی ایک جگمگاتی تتلی تھی جس کے کئی پروانے تھے۔ مگر اچھی خبر یہ تھی کہ ابھی تک وہ ان چھوئی تھی، کسی نے اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے منتیں کر کے اپنی پڑھائی کی اجازت دی تھی، اور تبھی اس نے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ لیکن معلوم کرنے پر یہ بھی پتہ چلا کہ پڑھائی کے بعد اسے بھی یہ کام شروع کرنا ہوگا۔ اب میں نے دل میں ٹھان لی کہ اسے حاصل کر کے رہوں گا، چاہے مجھے کوئی بھی راستہ کیوں نہ عبور کرنا پڑے، کیونکہ میں اسے اس دلدل میں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب میں میرال کا دیوانہ ہوتا گیا۔ بالآخر ایک دن میں نے اسے شادی کی پیشکش کر دی، یہ جان کر کہ میں اس کے ماضی اور حال کو جانتے ہوئے بھی اسے قبول کرنے پر تیار ہوں۔ میرال نے میرے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھر لی۔
وہ نہ صرف میری شکر گزار تھی بلکہ اس نے کہا کہ وہ ساری زندگی میری خدمت کرے گی۔ وفاداری کا یہ وعدہ لے کر میں اسے اپنے نکاح میں لے آیا، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو اس شادی کے بارے میں کیسے بتاتا۔ ہمارے خاندان میں معمولی خاندانوں سے شادیاں نہیں کی جاتی تھیں، اور پھر شہر کی لڑکیاں، وہ بھی ایک ایسی لڑکی جس کے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو، ایک ناقابل قبول بات تھی۔ مگر میں میرال سے اس قدر محبت کر بیٹھا تھا کہ اب جدائی کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ خیر، میں بنا کسی ڈر خوف کے اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آیا، اور ہمیشہ کی طرح میرے ماں باپ نے میری اس بات پر سخت سرزنش کی کہ میں ایک لڑکی کو بیاہ کر بغیر ان کی اجازت کے گھر لے آیا ہوں، مگر پھر میں اس قدر ڈٹا رہا کہ میرے ماں باپ نے میری بات بالآخر مان ہی لی اور میرال کو اپنی بہو کے طور پر قبول کر لیا۔ بتاتا چلوں کہ ہمارے خاندان میں زیادہ بیٹے پیدا کرنے کا رواج تھا۔ جس مرد کے بیٹے سب سے زیادہ ہوتے اسے سب سے زیادہ طاقتور جانا اور مانا جاتا تھا۔ میں بھی شادی کر کے میرال کو گھر لایا تو ماں نے اس کو دبانا شروع کر دیا، کہنے لگی اب مجھے بہو سے اولاد چاہیے، اگرچہ تو نے شادی میری مرضی کی نہیں کی، مگر اس معاملے میں تیری ایک بات نہ سنوں گی، مجھے 2 سال میں ہی تیرے گھر میں اولاد دیکھنا ہے۔ ماں کو میں کیسے سمجھاتا کہ یہ سب انسان کے بس میں نہیں بلکہ خدا کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے مکمل امید تھی کہ اللہ تعالی ہمیں جلد ہی اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ میں میرال سے یہ باتیں چھپاتا نہیں تھا، اسے بھی ہمارے گھر کے ماحول کا اندازہ تھا، مگر 1 سال گزر گیا، میں اولاد کی نعمت سے محروم رہا تو میرے دل میں عجیب سے خدشے سر اٹھانے لگے کہ کہیں مجھے اپنی محبت سے دور ہی نہ جانا پڑ جائے، کیونکہ میری والدہ چاہتی تھیں اس گھر میں جلد سے جلد میری اولاد کی خوشیاں دیکھیں۔ ایک دن مجھے اداس بیٹا دیکھ کر بیوی کہنے لگی مجھے لگتا ہے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک کروا لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کے اندر کوئی کمی ہو، اگر اس کا بروقت علاج ہو جائے گا تو زندگی میں آسانی پیدا ہوگی، ماں جی کی خوشیوں پر بھی پانی نہیں پھرے گا، ورنہ تو ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، کم از کم ہمیں پتہ تو چلے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گیا، بات تو اس کی صحیح تھی، مگر ماں اس حق میں نہیں تھی کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ ان کا خیال تھا کہ صرف میرال کو جانا چاہیے کیونکہ اسی میں کمی ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو وہ میری دوسری شادی کروا دے گی۔ میرال کو اس بات پر بہت غصہ آیا، اس نے میری منت کی تو میں مجبور ہو گیا۔ ہم دونوں ہی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے گئے۔ یہ ڈاکٹر میرال کی جاننے والی تھی، اس لیے اس نے ہمارا کام زیادہ دلچسپی سے کیا، مگر جو رپورٹ آئی اس نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے۔ رپورٹس کے مطابق میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا، جبکہ میرال کے اندر کوئی خرابی بھی نہیں تھی۔ یہ رپورٹس پڑھ کر میرا تو دل ہی کانپ گیا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرال مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے، کیونکہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر میں یہ کمی برداشت نہیں کر سکتی، وہ خود بانجھ ہو تو گزارا کر لیتی ہے کہ شوہر کی دوسری شادی کروا دے، لیکن اگر مرد ہی بانجھ ہو تو پھر اسے ساری زندگی بے اولاد رہنا پڑتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ میرا ساتھ دے سکتی ہے تو میں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کروں گا، نہ ہی کبھی اماں کے کہنے پر دوسری شادی کروں گا۔ میرال نے کہا میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، بس آپ مجھے میرا ساتھ دیجیے، آپ کسی کو یہ بات مت بتائیے کہ کمی آپ میں ہے، میں بھی آپ کا پردہ رکھوں گی۔ اس کی اس بات سے میں بہت خوش ہوا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اس قدر تابعدار بیوی ملے گی، کیونکہ اس نے اتنی بڑی قربانی دے کر میرا دل جیت لیا تھا، لیکن میں اپنی طرف سے علاج کروانا چاہتا تھا۔ اگرچہ ڈاکٹر سے نا امید ہو گیا تھا، لیکن مجھے ایک دوست نے کہا تھا کہ جتنا بڑا مرض ہو اس کا علاج میرے جاننے والے ڈاکٹر کے پاس ممکن ہے۔ میں نے اس سے اجازت لی اور ایک دن اس کے بتائے پتے پر پہنچ گیا۔ وہ کچھ الگ طرز کا دواخانہ تھا، مگر یہ لوگ ماڈرن طبیب تھے، رپورٹس دیکھنے کے بعد ہی علاج شروع کرتے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ میں اپنی لیب رپورٹس لے کر آؤں، مگر میں اپنی پرانی رپورٹس گم کر چکا تھا۔ نئی رپورٹس بنوانے کے لیے ایک قریبی لیب میں چلا گیا، وہاں جا کر اپنے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ مجھ میں تو باپ بننے کی صلاحیت موجود ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ رپورٹ دیکھی تو کہنے لگے تم تو اچھے بھلے ہو، تمہیں کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، لگتا ہے کسی نے تم کو غلط رپورٹس دی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میری اولاد نہیں ہو رہی، میں نے کہا تو وہ بولے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری بیوی میں کوئی نقص ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، میں اس کے دوبارہ ٹیسٹ کروا چکا ہوں۔ میری بات پر وہ سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ دنوں کے بعد فون کروں گا، تم میرے پاس آنا، ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوگا، ورنہ تو اتنی دیر نہیں ہو سکتی۔
ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد میرے دل کا بوجھ کافی ہلکا ہو گیا۔ میں گھر آیا، میں نے اپنی بیوی کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا کیونکہ مجھے اس پر شک سا ہو گیا تھا۔ تبھی ایک دن محبت کے سارے تقاضے بھلا کر میں نے اس سے سوال بھی کیا اور اس نے اپنے جواب سے مجھے حیران بھی کر دیا۔ دیکھو میرال، تم نے مجھ سے شاید یہ بات چھپائی ہو، مگر میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ خرابی مجھ میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے ٹیسٹ کروا لیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ مجھ میں کوئی نقص نہیں ہے۔ چونکہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں بانجھ ہوں، کیونکہ تم ان رپورٹس پر زیادہ یقین رکھتی ہو، تو میں ایک شادی کر کے دیکھ لوں گا۔ اگر 1 سال کے اندر مجھے اولاد نہ ہوئی تو میں اس عورت کو طلاق دے دوں گا۔ میری یہ بات سن کر اس کا رنگ اڑ گیا، وہ میرے پاؤں پڑ گئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا، تم شادی مت کرنا، میں تمہیں ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نرم پڑ گیا، میرے دل میں بہت غصہ تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ سے اس حوالے سے جھوٹ بولے گی۔ تب اس نے مجھے روتے ہوئے بتایا، آپ تو جانتے ہیں کہ میں کس قسم کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے یہاں خوبصورتی کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ میں جب وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئی تو اپنی ان روایت کو بھلا نہ پائی۔ وہاں پر عورتیں بچے پیدا کرنے میں 10-15 سال کا عرصہ لگاتی ہیں تاکہ ان کی خوبصورتی اور جوانی میں کوئی فرق نہ آئے۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میں ہمیشہ آپ کی نظر میں مقبول رہوں۔ مجھے ماں نے یہی سکھایا کہ مرد شادی کے بعد 1 سال تک بدل جاتے ہیں، کیونکہ عورت بچوں کی ذمہ داریوں میں گم ہو کر اپنے شوہر کو نظر انداز کرنے لگتی ہے اور اس کی خوبصورتی بھی مان پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے یہ سب کیا اور آپ سے جان بوجھ کر یہ سب چھپاتی رہی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے 1.5 سال تک آپ کو آپ کی اولاد کی خوشیوں سے محروم رکھا۔ میں آپ کے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی۔ میرال کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا، مگر میں جانتا تھا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارے معاشرے کا ہے، جہاں مرد اپنی بیویوں کو توجہ نہیں دیتے۔ بہرحال میں نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اب میں نے ماں کو بھی خوشخبری سنا دی کہ ہم جلد ہی آپ کو اولاد کی خوشی ضرور دیں گے، ورنہ آپ بھلے میری شادی کسی اور سے کر دیجیے گا۔ جب ماں نے میرے منہ سے اتنی یقینی بات سنی تو وہ بھی خوش ہو گئی، انہوں نے اولاد کی رٹ لگانا بند کر دی۔ تب مجھے میری بیوی نے کہا کہ وہ مجھے اب کبھی بھی اس معاملے میں دھوکہ نہیں دے گی اور صدقے دل سے اولاد کے لیے دعائیں کرے گی۔ ہمیں 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ میرال کا رویہ بدلنے لگا۔ میں نے دیکھا وہ اکثر دن کو باہر چلی جاتی، پہلے وہ مجھ سے پوچھ کر جایا کرتی تھی، مگر اب بنا اطلاع کے ہی چلی جاتی تھی۔ میں اس کے پوچھتا رہ جاتا مگر وہ مجھے جواب نہ دیتی۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں شام کو دیر سے گھر آیا تو دیکھا وہ بھی گھر پر موجود نہیں تھی۔ مجھے بہت فکر ہوئی، میں نے اسے کئی بار فون کیا، اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں ہے، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے اس قدر غصہ تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات جنم لے رہے تھے۔ تب مزید 3 گھنٹے بعد وہ خود ہی گھر آ گئی۔ اسے دیکھ کر میرا غصہ رفو چکر ہو گیا، کیونکہ اس نے ایسی خبر سنائی کہ جس سے میں ہی نہیں بلکہ ماں کا بھی موڈ اچھا ہو گیا۔ کہنے لگی، میری طبیعت صحیح نہیں تھی، میں نے سوچا کہ میں اپنا چیک اپ خود ہی کرا لوں، اگر کوئی مسئلہ اور پریشانی والی بات ہے تو آپ کو تکلیف نہ دوں۔ یہی سوچ کر میں اکیلی چلے گئی تھی، مگر میری دوست نے چیک اپ کے بعد مجھے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کے ماں خوشی سے جھوم گئیں، کہنے لگی، مجھے اپنی بہو سے یہی امید تھی۔ دن گزرتے رہے، اب میں بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تب میری بیوی نے ماں بننے کے رتبے پر فائز ہونا تھا اور اس گھر میں خوشیاں آنا تھی۔ مگر 6 ماہ بعد ہی ایک دن اچانک اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں اسے ہسپتال لے کر گیا۔ یہاں وہی ڈاکٹر تھی جو اکثر میرال کا چیک اپ کیا کرتی تھی۔ اس کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی تھی۔ وہاں جا کر میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ڈاکٹر نے بڑی ہی عجیب بات بتائی۔ کہا گیا کہ وہ 7 بچوں کی ماں بنے گی۔ میرال نے یہ سنا تو وہ بھی خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ کہنے لگی، میں دل سے یہی چاہتی تھی کہ میرے ہاں 5-7 بچے ایک ساتھ ہو جائیں تاکہ میں ماں بننے کی تکلیف سے بار بار نہ گزروں۔ اس بار بھی اس کی خود غرضی غالب آ گئی تھی، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ یہ ایک قدرتی عمل تھا، اس میں مناہل کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب رفتہ رفتہ دن گزرتے گئے، ماں بھی میرال کا خیال رکھنے لگی اور میں نے تو اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب میرال کو لے کر ہسپتال جانا تھا۔ بدقسمتی سے اس دن ماں بھی بیمار پڑ گئیں۔ ان کا بلڈ پریشر کا مسئلہ اس قدر بڑھ گیا کہ مجھے اپنی بہنوں کو بلانا پڑا اور بیوی کو لے کر خود ہی ہسپتال چلا گیا، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا مسئلہ تھا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ڈاکٹرز بھی چھٹی پر ہیں۔ وہ ڈاکٹر جس سے وہ چیک اپ کرواتی تھی وہ بھی آج کسی مجبوری کے تحت نہیں آئی تھی۔
مجبوراً مجھے میرال کو نرسز کے حوالے کرنا پڑا، مگر تھوڑی دیر کے بعد جب نرس کمرے سے باہر آئی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں جو کب سے انتظار کر رہا تھا، نرس کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ تو بتائیے، میں نے بےتابی سے نرس سے پوچھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب میں خود ہی اندر کمرے میں گیا تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ میرال بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے چہرے سے جھاگ نکل رہے تھے، جبکہ اس کے پہلو میں 7 نامکمل وجود پڑے تھے، جن میں سے کوئی بھی مکمل نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگ گیا۔ سچ پوچھیں تو میری آنکھوں کے سامنے اپنے وہ خود غرضی والے دن آ گئے تھے۔ اس قدر انتظار کے بعد مجھے جو اولاد دیکھنے کو ملی وہ میری توقعات کے بالکل برعکس تھی، مگر یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا۔ مجھے میرال کی صحت کی فکر تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو 2 گھنٹے بعد ہوش آ جائے گا۔ میں اس بات پر مطمئن ہو گیا۔ میں نے اس سب کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، مگر میری بیوی نے مجھے کچھ اور ہی کہانی سنائی۔ تب میں نے سوچ لیا کہ اس عورت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے دور کر دوں، کیونکہ ایسی عورتیں گھر بسانے کے قابل نہیں ہوتی، اور ان سے دور ہی رہا جائے تو انسان کی بھلائی ہے۔ اس نے اب کی بار مجھے بتایا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کی تکلیف سے بار بار گزرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایک دوائی کھائی جس سے عورت 3-4 مہینے میں ایک بار امید سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ زیادہ بچے پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک غیر فطری عمل تھا، مگر اس نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ وہ اس تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتی تھی کہ کہیں اس کی اس شکل و صورت اور خوبصورتی میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ عورت کی خوبصورتی سے زیادہ اس کا کردار اثر رکھتا ہے۔ میں نے اس کی یہ بات جان کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا، کیونکہ میں ایسی عورت کے ساتھ اپنی مزید زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، جو جانتے بوجھتے مجھے اولاد کی خوشی نہیں دینا چاہتی تھی، اور والدین کی رضا کے لیے اپنی منگیتر سے ہی شادی کر لی، جو میری وجہ سے اب تک کنواری تھی۔ اس سب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میرا فیصلہ صحیح تھا یا غلط؟ میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟